ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਹੋ वाह क्या बात है जी क्या बात मोहताज मैं एक अख क्या बात कल्ले बैठ के राज़ो क्या बात शाह जी क्या बात है क्या बात कल्ले बैठ के राज़ो नियाज़ होवे एक बंदा ते बंदा नवाज़ बेस दे थोड़ी बेस दो आवाज कम करो बेस दो कल्ले बैठ के राज़ो नियाज़ होवे एक बंदा ते बंदा नवाज़ होवे ए हो ज़िक्र ते ए हो नमाज़ होवे बैठा रहे ते मैं तक क्या बात ए ओ ज़िक्र ते ए हो नमाज़ हज़रत अबू हुरैरा सुभान अल्लाह सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ज़रा मदीने का मंजर देखें आपकी सीरत में जो लिखा मुस्तनद रिवायत है अबू हुरैरा तो इधर सूरज चढ़ता पे है ये वक्त था और हुजूर मस्जिद में बैठे थे आपका मुंह सूरज की तरफ था उधर सूरज इधर सरकार का चेहरा यहाँ बैठे थे हज़रत अबू हुरैरा और देखने लगे देखने लगे देखने लगे सुभान अल्लाह क्या बात हुजूर ने कुछ देर के बाद हजरत सैयदना अबू हुरैरा की इस यकसुई को देखकर पूछा खैर तो है कुछ कहना है इत्तेफाक है बस गुजारा कीजिए नहीं तो कहीं आएंगे तो कोई अच्छा साउंड भी आ जाएगा अब गौर से सुनिए जो कहने चला हूं हजरत अबू हुरैरा है ही कोई नहीं हुजूर सूरज उधर चढ़े है नजर इधर जमाने में बड़े बड़े हुस्न वाले हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की भी मिसालें दी जाती हैं पर ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा जहाँ पे दूसरों का अक्स भी नजर आए एक और कुर्बान जाऊं मुल्ला अली तारिक उन्होंने इंतहा नहीं कर दी उन्होंने कहा कि इसकी शरह में मैं और कुछ नहीं लिख सकता मेरा तसव्वुर ये बनता है कि सहाबी का अकीदा ये था कि हुजूर सूरज उधर है आपका चेहरा इधर है उसका अक्स इसमें देखकर लगता यूं है कि वो भी चमकदा पे है ते ਤੁਹਾਡੇ हुस्न दी खैरात सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह हाज़री या अली जिंदाबाद जिंदाबाद
हुजूर मेरी बात को सुनिएगा जो आला हजरत के कलाम पढ़ तो नहीं सकता हूँ, नालायक हूँ बड़ा, तो उन्होंने भी कमाल कर दी इस मुकाम पर। सुभान अल्लाह। ऐसा माशाल्लाह क्या बात ऐसा मुझे शेर पढ़ने की आदत नहीं, आज पता नहीं चिश्ती सुभान अल्लाह। खुशियों से हम गुरला शरीफ से मंसूब हो। मेरे बाबा मेरे वालिद 147 साल की उम्र मिली उनको, और तकरीबन 30 साल हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब के साथ। जब कादियानी के मुकाबले में आप मोची दरवाज़ा आए थे पीर मेरे अली शाह साहब, तो उनकी किताबें और उनके जूते उठाकर साथ जो नौकर चल रहा था वो मेरा बाप था। 40 साल मेरे वालिद साहब ने बगदाद शरीफ में रोज़ाए हुजूर गौसे आजम पर दौरा हदीस पढ़ाया। अब गौर से आला हज़रत को सुनिएगा। नहीं है मुझे पता कि किस तरह पढ़ा जाता है शेर, लेकिन चिश्ती तो हूँ ना, रात को रो भी लेता हूँ, कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा तुझे ऐसा तुझे माशाल्लाह क्या बात जी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को माशाल्लाह क्या बात अलैहिस्सलाम, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बना। सुभान अल्लाह जी। अब कहाँ थे हम? लौट आए पीछे। वकल्ब हो उनका कुत्ता है, उसकी भी करवट बदलो। अल्लाह अपने वलियों से कितना प्यार करता है। और जो आयत मैंने आज पढ़ी है उसमें रब कहता है उन्जुर इला हिमारिक। अब इजाजत दें, अगर आपका मेरा मिजाज मिल गया है और मेरी नालायकी के बावजूद भी आप बात को समझने लगे हैं, तो अर्ज करूं हुजूर कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर कोहे तूर पे गए थे कि या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा, तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, दीदार करा तो देता लेकिन आप कर नहीं सकते। आप कर नहीं सकते चूंकि आपको बिशारत मैंने दी है और उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मैं जानता हूँ, कितनी ताकत है वो मैं जानता हूँ। आप दीदार कर नहीं सकते, लेकिन खाली भी वापस न जाए। वलाकिन उन्जुर इला अल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी, वलाकिन उन्जुर इला अल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी। सुभान अल्लाह। क्या मेरे कलीम होना तो खाली वापस न जाओ, बस एक नजर डालो पहाड़ पर, पहाड़ की तरफ देखो। मैं अपने जलवे का अक्स उस पे डालता हूँ, अगर वो अपनी जगह पे कायम रह गया, तोड़ फोड़ न हुई, फसौफ तरानी, तो आप भी देख लीजिए। जो मैं सुनाना चाहता हूँ आयत को आप भी करते रहते हैं, उलमा भी आपको सुनाते रहते हैं। जो मैं सुनाना चाहता हूँ बेटा वो ये है कि रब ने कहा उन्जुर इलल जबल, और फिर कहा कि मैं उस पर जब अपना जलवे का अक्स डालूंगा फिर देख लेना मुझे, लेकिन पहले पहाड़ पर नजर डालो। उन्जुर इलल जबल, आगे इबारत क्या है? फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी, आगे फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु। उलमा बैठे, मैं शार्ट बात कर रहा हूं। उन्जुर इलल जबल,
نبی کی نظر پہاڑ پر فلما تجلی ربہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کا عکس پہاڑ پر. لیکن دونوں کا موازنہ کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. انظر الی الجبل مقدم ہے, فلما تجلی ربہ للجبل مؤخر ہے, نبی کی نظر پہلے رب کا جلوہ بعد میں. میں سوچتا رہا نا پہاڑ کی اوقات کے لیے وہ جلوے دیکھے نبی نہ دیکھے. اس کی حیثیت کیا ہے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ٹھوکروں میں پڑا رہتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے لیے جلوہ تیار ہے اور نبی کو انکار ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھ کے دیکھ, میں نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر دیا. انظر الی الجبل, سونا ایک باری دیکھ تو صحیح پہاڑ پھر حق بندا یا نہیں بندا, نہ میں ذات دیکھنی ہے, نہ میں رنگ دیکھنا ہے, نہ میں علم دیکھنا ہے. فلما تجلی ربہ, تو جدھر دیکھا میرے جلوے دے واسطے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آج اس کو میں پوری طرح اوپر نہیں کر سکا. اب آگے چلیے, جہاں بھی اللہ کہتا ہے انظر الی طعامک, کھانے والے دیکھنا. نبی کی ایک نظر کا کمال تھا کہ 100 سال تک جو تنہا رہا اس میں بھی خرابی نہ آئی. نبی کی ایک نظر کا کمال تھا, پانی بھی خراب. اب کہا انظر الی حمارک, آپ نگاہ کرم کیجئے گدھے کی طرف. حضور گدھا 100 سال تک وہاں بندھا رہا. جس چیز کے ساتھ بھی آپ نے اس کو باندھ دیا. بھوک تو لگی ہوگی, پیاس تو اس کو لگی ہوگی, وہ در چھوڑ کے نہیں گیا. انہوں نے کہا مر جانا ہے تیرا در چھوڑ کے نہیں گیا. ایک روایت ہے جو اپنا روایت ہے, حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ملنے کے لیے ملتان آ گئے. غوث بابر زکریا ملتانی کو شام کا ٹائم تھا. اس کا ہر حال میں پابند ادب ہوتا ہے. ان کے ہوں جا کے جو سزاوا, آخر ان کو میری میزبانی تو کرنی پڑے گی غوث بابر. تو میں رات ڈبے دے تھے بہ جاتا. سویرے ڈبا تھا یہاں پہ, کوئی قلعہ نہیں تھا, کوئی دربار اتنا بڑا نہیں تھا. تو رات وہاں گزارنے کے لیے شام کو بیٹھ گئے. غوث بابر زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک خادمہ تھی, بوڑھی ہونے والی تھی, لنگر پکاتی تھی, جھاڑو پھیرتی تھی, آپ کے جوتے صاف کرتی. آپ نے انہوں بلا کیا, انہوں نے کہا روز تو رونی ہے میرے کو بیٹھ کے کہ میرے اولاد نہیں ہوں, اور جانا زامن میں وہ ٹبے دے تھلے فرید آئے گا. میں ضمانت دینا, جہاں جا کے پتر مانگو, وہ اپنے رب سے تمہیں بیٹا لے لیں, جلدی جا. کہیں گئی جا کے پھر کام کرنے لگا. دوسری بار آپ نے پھر توجہ کیا, آپ نے کہا گئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سونا تھوڑا لنگر دا کام سی میں کر کے جا. تیسری مرتبہ جب نظر پڑی تو حضرت کو جلال آ گیا. آپ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں کہ جا فرید کے پاس, اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا. وہ کھڑی تھی نا تو روتی ہوئی بیٹھ گئی اور اپنی چادر کا پلہ لے کر نا آپ کے پاؤں پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا سونا پتر ملے تے مڈو نہ ملے, تیرا در چھڑ گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کوئی جناب لنگوٹا باندھ کے آ گیا, کدی ادھر پج گئے وہ بوئے تھے, اتو خلافت لب جائے گی, اتو لب جائے گی, اتو لب کم لیا در ایک کوئی چلے. اور صدیق اکبر کے نوکر ہیں نا, تو صدیق اکبر نے آخری وقت میں اپنا جنازہ نبی کے روزے پر رکھوا کر یہ ثابت کر دیا, لوگوں اگر میرا عقیدہ اپنانا چاہتے ہو تو سن لو, پھر انج بن جاؤ, جیو تو مرشد دے در تے, مرو تو مرشد. غیر کی طرف تیرا دھیان کیوں جائے؟ انظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما. رب کہتا ہے نبی دیکھتے رہو.
اے میرے محبوب دیکھتے رہو ہم کس طرح ہڈی کو جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ لیں، آپ دیکھتے رہے اور وہ گدھا اسی وقت زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا 100 سال بعد۔ اب سیانے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی بہت دور دیہات میں یا تھل میں بات تو نہیں کرتا، یہ میرے نصیب ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ جیسے لوگ۔ ویسے اسٹیج میری زندگی میری دنیا نہیں ہے، یہ تو انصر صاحب پیار کرتے ہیں اور آج عامر صاحب بھی ہیں، اور یہاں پہ جو صاحبان مزار ہیں یہاں کا انتظام سنبھالتے ہیں صاحب، یہ پتہ نہیں غیب سے کوئی کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے بلوا لیا، نہیں تو میں تو تنہائیوں میں بیٹھا رہتا ہوں۔ دارمی شریف کا میں شرح مکمل لکھ چکا ہوں 18 جلدوں میں، دعا کرے کیجیے مجھ پر کرم کرے اور میں اس کو شائع کروا سکوں۔ قرآن پاک کا پنجابی زبان ہے ترجمہ، سبحان اللہ، اور اس کی 22 پاروں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور 32 سالوں سے میں چٹائی پہ بیٹھا ہوا سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرتا، اور تو میرا کام کوئی نہیں۔ اب غور سے سنیے جو کہنے چلا، ہڈیوں پر گوشت آ گیا، زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، ہمیں قرآن کو افسانے سناتا ہے، قرآن کو ایک آیتیں سناتا ہے کہ نیند نہیں آتی تو چلو تھوڑی دیر پڑھ لو نیند آ جائے گی۔ قرآن لا کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، قرآن عقیدے کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے اسی جگہ پر 2 موتیں ہوئی، ایک انسان کی ایک گدھے کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ انسان ہے ان پہ بھی 100 سال موت آئی، گدھے پہ بھی آ گئی، 2 موتیں ہوئی، ایک گل سڑ گیا ایک ٹھیک رہا۔ ہائے ہائے، کیا سمجھ، سڑ گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، گوشت بھی کھا لیا گیا، انتڑیاں بھی نہ رہی، نہ دل رہا، نہ جگر رہا، نہ سر رہا، کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف جو اشرف المخلوقات انسان تھا 100 سال کے بعد اٹھے، داڑھی بھی ٹھیک تھی، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ناخن بھی ٹھیک تھے، چہرہ بھی تر و تازہ تھا، موجود بھی رہے، نظر بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رہے یہ جڑے آدمی جناب کے ہڈیاں گل سڑ جانی ہیں، قبراں دے وچ کی لین جاتے، تو قرآن تو بتاتا ہے جس پر گدھے کی موت آتی ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، سلامت اندر بن کے باہر قیامت تک تم سلامت نہ رکھا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، اب صرف اگلی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب صرف اسی اگلی آیت کا ترجمہ کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں اکھاں نال ویکھنا چاہنا کہ تو مردیاں کو زندہ کیویں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، اس کا ترجمہ سناؤں آپ کو، شاید تو ہے کہ کیا تو ہمیں یقین نہیں، لیکن اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا دل کو اور میں اپنے مرشد کے قدموں کے قریب لے جاؤں، وہ ترجمہ آپ کو سناؤں۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، پتر دی گردن تے چھری چلی، کیا نہیں حالے بھی بیٹھے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات، آگ نے جلایا تمہیں، کہا نہیں حالے بھی ایمان کرو۔ نمرود کے دربار میں وہ ایک اشارہ کرتا تو آپ کی گردن اڑا دی جاتی، نمرود آپ سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ٹھیک ہے، ہے، کہا جی ٹھیک ہے، حالے بھی نہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کہا یا اللہ، قال بلا، پکا ایمان ہے، پکا یقین ہے، ایک ذرے دے برابر بھی شک نہیں، ولیکن یطمئن قلبی،
یہ تھوڑا جا اطمینان کرا دے تو تیرا جانتا کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات اور لیکن اطمینان قلب کے لیے عرض کر رہا ہوں مولا کرم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سیدھا اللہ تعالیٰ کہتا قبرستان میں جاؤ جڑی قبر تے کھلو گے میں وہ زندہ کر دوں سبحان اللہ لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا اللہ سوال کے جواب میں کچھ اور مشکلیں آسان کرنا چاہتا تھا فرمایا قال فخذ ارشاد فرمایا کہ پکڑ لیجیے اربعۃ من الطیر 4 پرندے فصرهن الیک پرندے پھڑ کے ذبح نہیں کرتے کچھ دن اپنے ڈیرے تے رکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ لغت اٹھا لینا جو میرے مخالفوں نے لغت لکھی المنجد وہی اٹھا لے اپنے گھر تو پڑھ لو فصرهن الیک انہوں نے اتنے دن اپنے کول رکھ کہ مانوس ہو جائیں وہ تیری طرف یعنی انہوں نے تہاڈی محبت پیدا ہو جائے تو جب وہ نبی کے در پہ رہے کتنے مقتدر والے تھے اپنی زندگی میں کچھ دن تو ایسے آئے نا پرندوں پر کہ انہوں نے وہ کھایا جو نبی نے کھلایا انہوں نے وہ پیا جو نبی نے پلایا اور پھر انس کا مانوسیت کا یہ عالم ہو گیا کہ جدھر بھی آپ جاتے نا یہ چاروں پرندے پیچھے پیچھے سبحان اللہ آپ گھر آتے تو وہ بھی آ جاتے آپ باہر جاتے تو نبی علیہ السلام نظر نہ آتے تو یہ پرندے بے چین ہوتے زور زور سے چیخ جب مانوس ہو گئے تو اللہ نے کہا ان چاروں کو ذبح کرو ترجمہ آپ پڑھ لیں گے آسان سے آسان زبان میں ترجمہ آپ کو سامنے پھر علماء کو کیوں بلاتے ہیں مجھ جیسے نالائق کو کیوں بلاتے ہیں کہا ذبح کرو سر وہی رہنے دینا سبحان اللہ جہاں آپ نے ذبح کیا ہے باقی جسموں کو قیمہ بنا قیمہ کس طرح بنے نہ دل دا پتہ رہے نہ جگر دا پتہ رہے نہ ہڈیاں پسلیاں نہ پیٹ کچھ بھی بچے نہ پھر قیمہ کرنے کے بعد چاروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل کر مکس اپ کر دو تاکہ ان کوئی پہچان ہی نہ رہ جائے کہ کالا کیڑا سی گورا کیڑا کیا بات ہے کون ہے جی او افضل ہے کہ او افضل ہے او افضل ہے کہ او افضل ہے ہاتھ لگن تیرے تو پھر سارے ہی افضل سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اب ان کو مکس کر دو کہ ان کی علیحدہ پہچان نہ رہ جائے پھر 4 ڈھیریاں بناؤ اور ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا 4 ڈھیریاں دور دور پہاڑوں یا چوٹیاں تے رکھوا دو قیمہ بنا کے کوئی پتہ نہیں کیڑے پرندے دا قیمہ 4 پہاڑوں یا چوٹیاں تے دور دور رکھ سر اتھے پہ رہے جتھے ذبح کیتا سی تے ہمیشہ پرندہ جدو ذبح کیتا جاتا ہے خدا جڑا بھی ذابح ہوئے سید ہوئے غیر سید ہوئے پڑھے لکھے ہوئے ان پڑھ ہوئے خدا سر ذابح دے قدمہ چاہے جاتا ہے تو اللہ نے نبی سے کہا کہ اپنے قدموں سے سر ان کے جدا نہ کرنا باقیوں کا چاہے قیمہ بنا دو میں زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں جنہوں نے سر مرشد دے قدمہ چلانا مر کے بھی ثابت ہے اس جزی پر میں فتویٰ دے چکا ہوں اب غور کیجئے گا وہ سر وہیں پہ رہے سائی کے قدموں میں اور گوشت 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تم ادعوہن یہ دعا یدعو کے باب سے اور یہ دعا یدعو کے باب اتنا مشکل ہوتا ہے صحیح یہ بارے باقاعدہ طور دوتے ایک ضرب المثل ہے کہ دعا یدعو دے نٹھے اسا حل وہی دے جی یہ باب یاد ہے تبدیل کائنہ کتنی مارے کھائی جبکہ میں دعا یدعو کا باب اس وقت پڑھ رہا تھا جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا تھا ہسٹری میں نے ایم اے کر لیا تھا اسلامیات پھر آیا میں مدرسے کے اندر میرے استاد شیخ الحدیث و تفسیر شیخ العربی والعجم شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب
جب میں آنا پڑھنے تو کہنے لگے پتر تو پڑھ نہیں سکتا. میں کیوں؟ کہنے لگا ایک تو تم پیر کرانے سے سال لگ رہے پھر سونے سے سواگا ہے کہ ڈبل ایم اے کر کے آ گیا. یہاں تو نیچے سونا پڑے گا, روٹی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی, جھاڑو دینا پڑے گا, مسجد بھی صاف کرنی پڑے گی اور باہر لان میں بھی تمہیں جھاڑو دینا پڑے گا. جب تم میں کہ حضور جو کہو گے کرا گا. سبحان اللہ. چونکہ جب میں وہ لے کے گیا تھا نا اپنے والد صاحب کے پاس ایم اے کی سند لے کر گیا تو میرے والد صاحب خوش نہیں ہوئے. ان کا بیٹا اللہ تمہیں عزتیں دے لیکن تو اج مینوں شرمندہ کیا. میں پوچھا کیوں خیر ہے؟ کہنے لگا جب میں پیدا ہوا تھا مدینہ پاک میں, سبحان اللہ. میرے والد صاحب کا گھر مدینہ پاک میں وہاں پیدا ہوا تھا اور 10 ذی الحج والے دن میری ولادت تھی. اب میں بھی 71 سال کا ہو گیا. آپ کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, آپ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. میں نے گولیاں کھائی ہیں, جیلوں میں گیا, ماریں کھائی, یہاں تک پہنچا ہوں تو اتنی آسانی کا یہ دورانیہ سفر کا نہیں تھا. بڑی مشکل نال تسی لگے. سبحان اللہ. جی عامر صاحب کے وہاں گھر ڈیرے پر بیٹھے, انہوں نے جس محبت سے بٹھایا اور پیر صاحب کا تصویر بھی لگی ہوئی تھی تو واللہ میں کبھی اس طرح کہتا نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے, اس لیے مجھے بہت سزائیں دی. مجھے مارنے کے لیے کبھی سپاہ تیار ہوئی, کبھی کوئی ہوا, کبھی کوئی ہوا. 5 گولیاں مجھے ماری گئی. میری دونوں کڈنی متاثر ہو گئی. بہت علاج کرایا, درد میں رات کو رویا بھی بہت. جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ کوئی بھی پین کلر نہ انجیکشن لگ سکتا ہے نہ گولی کھا سکتا ہے, جب درد کی حد میرے سر سے اوپر چلی جاتی ہے, یہ بیٹھے ہیں کریمہ سے لے کر دورہ حدیث تک سارے اسباق مولانا غلام رسول صاحب نے میرے پاس پڑھا, ان کو پتہ ہے. تو میں اس وقت جب نبی پاک پہ درود پڑھتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ رسول حالنا, سبحان اللہ. مجھے آج لگتا ہے میں جو میں سونا میری سونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اتنا آسان نہیں ہے محبتوں کے سفر. 4 پہاڑوں پر رکھ دو, رکھ دی کہ تم مدعوہن, پھر ان کو پکارو. گل مک گئی. کیونکہ آپ میرے مزاج سے واقف نہیں تھے نا تو میں کبھی بات نہیں کرتا. ٹیبل آتا ہے, قرآن پاک سامنے رکھتا ہوں, جو بکس میرے پاس ہیں وہ رکھتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں میں قرآن سے دکھا دوں. تم بدعوہن, بلاؤ ان کو, ہن ان کو بلاؤ جنہاں دا قیمہ بن گیا تے سر تیرے پیراں چ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز دو ان کو. جاؤ اہل حدیث سے ترجمہ کروا لو. ادعو کا معنی یا پکارنا بنے گا یا عبادت کرنا بنے گا. سبحان اللہ. اتنے آگے اہل حدیث, دیوبندی, چتروڑ گڑھی, غلام خانی, کوئی بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا. پکارو پکارو, آواز دو کنہاں نوں جڑے مر گئے. جڑے مر گئے نوں تو سنتے ہی نہیں. کیا بات شاہ جی, کیا بات. جنگ بدر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا. چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو چکی تھیں, یعنی باقاعدہ جس کو جنگ کہا جا سکتا ہے وہ میدان بدر ہے. جدو فتح ہو گئی تو حضور دی عادت سی کہ جتنے بھی میدان آپ فاتح ہو جائیں پھر 3 دن اتھے ہی رہتے. تیسرے دن حضور جب صبح چلے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا, شاید کوئی دشمن نہ آپ پہ حملہ آور ہو جائے, شاید آپ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں. تو حضور چلتے ہوئے سیدھے نماز فجر کے بعد سیدھے جتنے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, کافراں دے لاشے کھوہ دے وچ سٹ کے اتو بند کرتا. آج بھی موجود ہے, جائے نا وہ کنواں جس میں کتوں کے لاشیں بند ہیں, مردودوں کے, کافروں کے, نبی کے دشمنوں کے لاشیں بند ہیں. حضور او دے اتے چلے گئے تے ابو جہل نے آواز ماری, یا عمر بن ہشام. ہائے ہائے ہائے, کیا بات.
عتبہ شیبہ ایک ایک کافر کا نام لے کر آپ نے کہا ہون پتہ لگتا جے نا کہ زہرہ دا بابا سچ کہہ آپ سنتے ہوں گے شاید اسی طرح آپ کی محبت ہے میں تو دو چار کو دیکھ کر سامنے آپ کو بس ہے یا علماء میرا ساتھ دے رہے ہیں باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے جتنے بھی اس پاک محفل میں آئے اب آپ آواز دے رہے ہیں اٹھاؤ بخاری غلط کہتا ہوں تو سرگودا کے چوک میں آ جاتا ہوں کاٹ دو میری گردن اور اگر سچ کہتا ہوں تو پھر مجھے تمہاری گردن نہیں چاہیے بس اتنی ریکویسٹ ہے پھر جڑے سچ کہنے انہوں نے رلتے جو حامد بیٹے کیا ہوا حضرت عمر فاروق نے اسی وقت بخاری میں ہے لے آؤ نا بخاری ایک صفحہ تسی پڑھو تو ایک میں پڑھنا فیصلہ اور وہاں کروں کہ کنے صحیح پڑھے اب غور سے سنیے گا جو میں کہنے چلا ہوں حضرت عمر فاروق نام سے جنہوں نے دیکھ کے شیطان راہ چھوڑ جائے وہ ساتھ تھے نا تو کیا حضور اے مر گئے ہڈیاں انہوں نے گل سڑ رہی ہیں تو انہوں نے تسی پکار دے پہ ہو بھلائے سن دے ہوں گے تو نبی پاک نے اسی وقت جواب عمر چپ کر تو انہوں نے زیادہ نہیں سنن دے سبحان سوال تو آپ نے ڈائریکٹ فاروق اعظم عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے یعنی وہ بھی سن دے پہ اگر حضور آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں بیٹھ کے بنا لو ایک جملہ کہوں آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور عقیدہ سر چڑھ کے بولے گا میں کہتا ہوں مولانا مرن تو بات ابو جال کافر سن لیندہ ہے زہرہ دا بابا سبحان اللہ کیا بات کیا بات فریاد امتی جو کرے فریاد امتی جو کرے حال زار کی فریاد امتی جو کرے حال زار کی ممکن نہیں کہ غیر البشر کو خبر نہ ہو سارے زہرا دے بابا دے نوکر حسنین دے نوکر صحابہ دے نوکر بیٹھے ہیں حضور والا آؤ نا ہو سکتا ہے کسے دل دی دھڑکن ایک منٹ واسطے بھی ایک سیکنڈ واسطے بھی بڑھ گئی آخرت دا سرمایہ بن جائے گا میں تو رو کے کہا کرتا ہوں راتوں کو بھی بیٹھتا ہوں کبھی یاد آتی ہے تو میں تو ہمیشہ اظہار تشکر کے لیے عرض کرتا ہوں مان رکھیا صدا مان رکھیا صدا اپنے شہدائی مان رکھیا صدا اپنے شہدائی دا ہون دتا نہیں احساس تنہائی کیا بات مان رکھیا صدا اپنے شہدائی دا ہون دتا نہیں احساس تنہائی دا میرے
सिर ते इजाजत दो ते जमा दसीगा बोला मेरे सिर ते साडे सिर ते सारे अपने सिर ते साडे सिर ते जदों भी कोई मुश्किल बनी कमली वाला मदीने तू आंदा डॉक्टर मुझे इतनी देर अब बात करने की इजाजत नहीं देते और आपने देखा मेरे सेक्रेटरी भी हैं शागिर्द भी हैं बेटे की तरह भी हैं तो मुझे बार बार अब दिखा रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया बस आखिरी बात कुरान से हवाला दे दूं दूरों सुन भी लेंदन करनी सुभान अल्लाह एक हवाला तो हो गया ना कि मरने के बाद परिंदे सुन अब तो इसका सही जुमला बना दो इजाजत ले मरने के बाद परिंदा सुन लेता है अल्लाह का बंदा क्यों नहीं सुनता ये पुराने पाक 8वां पारा खोलिए सूरतुल आराफ की तरफ चलिए उसमें है वनादा साहुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अगना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून असहाबे आराफ आवाज देंगे दस दिन असहाबे आराफ जन्नत बुलंद जगह जो अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत में से वलियों को अलाट करेगा और कुछ मुफस्सिरीन कराम का ख्याल है कि वहाँ आले रसूल होंगे असहाबे आराफ अल्लाह ताला उनको अता करेगा एक दिन असहाबे आराफ खलोते होंगे तो दोज़खियां ते पैगी नजर और वो आवाज देंगे रिजालन उन्हां मर्दां यारिफूना जिन्हां वो जानदे होंगे बिसीमाहुम उन्हां दियां निशानियां दी वजह और कहेंगे जन्नत वाले कि मागना कुम जमोकुम और किधर गई तुम्हारी दौलत किधर गया जत्था किधर गई जमात सारा ही मानेगा मागना कुम जमोकुम नहीं काम आई ना वो तुम्हारी दौलत तुम्हारी जायदाद तुम्हारा जत्था तुम्हारी जमात और वमा कुंतुम तस्तकबिरून वो तकब्बर तोड़ा किधर गया गरीबा नाल बहन वास्ते तैयार नहीं पहचान लिया अब फिर एक दिन दोज़ख वालों ने आवाज दी इसी रुकू में है वनादा साबुन नार अभी लाइए पुराने पाक मैं एक भी जबर जेर की भी गलती करूं और तर्जमे में बदहती करूं तो मेरा कत्ल मुआफ होगा गौर से सुनिएगा हुजूर वनादा असहाबुन नार आज दोज़ख वाले आवाज मारी असहाबुल जन्नत जन्नत वाले अन अफीदू अलैना गिलास दोगे खाली अन अफीदू चलो इस तरह ही दे अन अफीदू अलैना उंडेलो हम पर मैं आज जो मैं 32 साल में समझ सका हूँ पढ़ाते आए उंडेलना ये पानी उंडेला जाता है जी जी जब उंडेला जाता है तो ऊपर से नीचे आता है जब उछाला जाता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो उन्होंने कहा नफीदू अलैना मिनल मा वो ठंडा मीठा वो जन्नत का पानी हम पर उंडेलो तो इस जुमले से साबित होता है कि जन्नत बहुत उत्ते दोज़ख बहुत थल्ले नबी दे नौकर गुलाम नबी दे दुश्मन थल्ले हो तो हम पर उंडेलो पानी और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह या उसमें से जो मिम्मा असल में मिम्मा है ये मेरा क्लासरूम नहीं है और आपको समझा देंगे और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हो साडे उत्ते पानी पाओ अग बुझे सानू भी खान वास्ते दो जरा जन्नत है तानू मिलता है तो कानू जन्नत वालों ने सुन के कहा इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने हर्रमहुमा दोनों चीजें हराम कर दी हैं अलल काफिरीन काफिरों पर और ए बोलन ते ओ सुन देन ओ बोलन ते ए सुन देन साहिब तफसीर रुल मानी उठाओ पढ़ो उन्होंने लिखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करके कि जन्नत ते दोज़ख दे विच जेड़ा फासला है वो इन्ना ही होना है जितना जमीन ते आसमान दे 500 साल दी दूरी जन्नत ते अल्लाह दे महबूब बैठे दोज़ख दे विच काफिर मरदे पैन मरदूद मरदे पैन जिन्हां ते अल्लाह नाराज है वो मरदे पैन ओ बोलन ते ये सुन लेंदे ए बोलन ते ओ सुन लेंदे उन्हां दी नजर इन्हां ते पवे ते ओ पहचान लेंदे
کافران دی نظر ادھر پوے تے وہ پہچان اور انی دوروں یعنی زمین تو آسمان 500 سال دی مسافت تو تے دوزخ میں سرد والا کافر بھی آواز سن لیتا ہے مدینے والا تے جانے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انصر صاحب، عامر صاحب اور جو میرے غلام محی الدین صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. اور جس آستانے پہ ہم ہیں استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا